واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جلدی مچاتے ہیں اس لیے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خوف زدہ رہتے ہیں اس سے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ خبردار جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے متعلق وہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہی قوی اور زبردست ہے۔ بے شک محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی آج کی صحت مبارکہ میں بھی بروز معاشر کا برپا ہونا بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ قرآن کی آج کی آیت مبارکہ کے اندر رب کائنات دو طرح کے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، اور ایک وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں، یعنی جس نے قیامت کا یقین نہیں رکھا وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ صاحب ایمان وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھا اور یقین رکھا کہ قیامت آئے گی، بروز معاشر ہمیں اپنے رب کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ تو اسی بات کو رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے وہ تو اس کے جلد برپا ہونے کے لیے بےتاب ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جلدی واقعہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم سچے ہیں یا یہ جو نئے دین والے ہیں یہ سچے ہیں۔ اس بات کی تسلی کرنے کے لیے وہ دن رات ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ابھی تک برپا کیوں نہیں ہوئی، اس قیامت کو ابھی آ جانا چاہیے۔ لیکن رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو پھر ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی، اور یہ فیصلہ کن گھڑی کا وقت مقرر ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا محض از راہ مذاق تھا۔ جن لوگوں کو قیامت کی آمد کا یقین ہے، فرمایا کہ وہ تو اس کے تصور سے ہی کانپ اٹھتے ہیں۔ قیامت کا دن، فرمایا جنہیں یقین ہے نا کہ قیامت نے آنا ہے، جب قیامت کا لفظ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ لوگ تو کانپ اٹھتے ہیں کہ وہ دن بڑا کٹھن دن ہوگا، بڑا مشکل ترین دن ہوگا وہ، اور 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ سوا نیزہ پہ سورج ہوگا اور نیچے تانبے کی زمین ہوگی، اور سوا نیزہ کتنا لمبا ہوتا ہے، کتنا جناب وہ اونچا ہوتا ہے، بالکل مختصر سا یہ ماحول ہے، اور فرمایا 50,000 سال کا یہ ایک دن ہوگا، اور یہ دن حساب و کتاب کا ہوگا، جزا اور سزا کا ہوگا، اور تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا 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 ہے۔ وہ سارے لوگوں کے سامنے تمہارا اعمال کا جو چٹھا ہے وہ کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور فرمایا کہ جو لوگ قیامت کا یقین رکھتے ہیں وہ اس کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، خبردار جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے متعلق وہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں، ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے وہ توبہ کر جائیں اور قیامت پر یقین رکھیں، اور اگر انہوں نے یقین نہ رکھا تو وہ دن تو آنا ہی آنا ہے، میدان معاشر تو لگنا ہی لگنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو محمد عربی کے غلام ہوں گے، جو حضور کے چاہنے والے ہوں گے، جو حضور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، وہاں پر ان کی شان و شوکت دکھائی جائے گی کہ حضور کی امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، وہ لوگ حضور کی امت میں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا اور قرآن کی تعلیم دلائی اور انہیں عالم دین بنایا، تو قیامت کے دن ان کے والدین کے سروں پر تاج سجائے جائیں گے۔ ان کے والدین، حفظ بیٹے نے کیا ہے، حفظ بیٹی نے کیا ہے، عالم دین بیٹا بنا ہے یا بیٹی بنی ہے،
اور قیامت کے دن ان کے والدین کو جب تاج پہنائے جائیں گے جنہوں نے اس راستے پر چلایا ہے، جب انہیں اتنا اجر دیا جا رہا ہے جن کے سینوں کے اندر قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان ہوگا، رب انہیں کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ تو وہاں پر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی تو شان ہی نرالی ہوگی، حضور کے چاہنے والوں کا تو مقام ہی نرالا ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کے باوجود وہ جو صاحب ایمان ہے وہ اس کے تصور سے ہی کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لطیف ہے، یعنی اللہ لطیف ہے، بہت بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یہ لطیف اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ علامہ ابن منظور اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی لطیف اس کو کہتے ہیں جس میں یہ تین چیزیں جمع ہو، جو کام ہو اس میں سختی نہ ہو بلکہ نرمی، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ نرمی کا پہلو نمایاں نظر آ رہا ہو، نیز اپنے بندوں کی باریک سے باریک اور منفعتوں پر آگاہ ہو، اور جس کو کوئی نعمت عطا فرمانا چاہے اسے عطا فرمانے پر قادر ہو۔ اور سید الطائفہ جناب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لطیف اس ذات پاک کو کہتے ہیں جو تیرے دل کو ہدایت سے منور کر دے، غذا سے تیرے جسم کی نشو و نما کرے، تجھے دنیا سے ایمان کے ساتھ نکالے اور دوزخ کی آگ سے تجھے بچا لے۔ تو یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے اسے اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ کسی کو علم دے دیا، کسی کو دولت دے دی، کسی کو حسن صورت سے نوازا، کسی کو حسن سیرت سے سرفراز فرمایا، کسی کو زیم و زر کے انبار بخش دیے، اور کسی کو قناعت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس کے انعامات بے شمار، اس کی عطائیں غیر محدود، اس کے بخشنے اور عطا کرنے کے انداز لا تعد ولا تحصا، یعنی کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ لامحدود ہے، اور جسے عطا کرتا ہے لامحدود عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا مولا امام الانبیاء کی سیرت مبارکہ کو اپناتے ہوئے اللہ کے قرآن پہ عمل کریں۔ یقین مانیے ہم مسلمان، ہم حضور کے غلام، ہم کلمہ پڑھنے والے، الحمدللہ اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم قیامت پر جس انداز میں یقین رکھتے ہیں اس انداز میں اور قیامت پر کوئی یقین نہیں رکھتا۔ کسی نے خدا کو مانا لیکن قیامت کا انکار کیا، کسی نے رسول کو مانا لیکن قیامت کا انکار کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا بس یہ خام خیالی ہے، جب بندے نے مر جانا ہے تو بس ختم ہو گیا۔ اور وہ مثالیں دیتے ہیں، دیکھیے جی کتنی قبریں ہیں جو آپ کے سامنے بالکل ختم ہو گئیں، یہ لوگ اب کہاں سے آئیں گے، کیسے اٹھایا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، چونکہ چنانچہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے مسلمانوں کے دلوں میں وہ یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، جو آپ کے جی میں آتا ہے آپ کرتے پھریں، جب مر جانا ہے تو بس ختم ہو جانا ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے یہ تو عقل کے اندھے ہیں، اے ایمان والو تم ان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ جس رب نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تمہارا جسم ہی نہیں تھا، تو اس وقت جس رب نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے تمہارا جسم بنا دیا ہے، اب تو تمہاری ہڈیاں بھی موجود ہیں، اب تو تمہارا گوشت بھی موجود ہے، صرف روح کو نکالا گیا ہے۔ تو جو رب تمہاری روح نکال سکتا ہے وہ ڈالنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہ ڈالنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ قبر میں ہم گئے تو مر جائیں گے، ختم ہو گئے، بس جناب مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، رب فرماتا ہے تو ذرا خیال کر، میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر کتنے پردوں میں تجھے سنبھال کر رکھا ہے،
کتنے پردوں میں تیرے جسم کی میں نے حفاظت کی ہے، کس انداز میں میں تیری کروٹیں بدلاتا رہا ہوں، کس انداز میں تو ماں کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا گیا، پھر تیری خوراک کا میں نے کس انداز میں اہتمام کیا۔ فرمایا ہے کوئی دنیا میں اور ایسا جو اس انداز میں تیری خوراک کا انتظام کر سکے؟ اے ایمان والے، تو اس بات پر یقین رکھنا کہ قیامت بھی ہوگی، جس رب نے تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا ہے وہ قبر کے اندر بھی تیرے جسم کو بحفاظت رکھ سکتا ہے، اور قیامت ہوگی اور یقیناً ہوگی، اور یہی ہمارا عقیدہ اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ ہم الحمدللہ خدا کو خدا مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور کتاب اللہ کو اللہ کا قرآن مانتے ہیں، پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں وہ صاحب ایمان ہیں، اور اسی ایمان کی بدولت، اسی عقیدے کی بدولت ہمیں دنیا میں بھی عزت ہے اور قبر حشر میں بھی عزت نصیب ہوگی۔ اور یاد رکھیے عقیدہ جو ہے نا یہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ضروری ہے۔ عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ یہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ضروری ہے۔ اب اگر اس طرف آؤں تو جناب کوئی کہتا ہے بس اللہ کو مانو،